بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث کا عنوان ہے فتنوں کے ظہور کے وقت گوشۂ عافیت میں چھپ جاؤ۔ کہیں چھپ جانے کی جگہ ملتی ہے کہیں بھی تو اس میں چھپ جانا چاہیے۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عنقریب بہت سارے فتنے ہوں گے، یک کے بعد دیگر فتنوں کا ظہور ہوگا۔ تو ان فتنوں کے وقت ان فتنوں سے دور بیٹھا رہنے والا شخص اس آدمی سے بہتر ہوگا جو ان کے قریب کھڑا ہو، اس لیے کہ جو قریب کھڑا ہوگا تو ان فتنوں کو دیکھے گا بھی اور سنے گا بھی، اور قرب کی وجہ سے اس کے مبتلا ہونے کا خطرہ زیادہ ہوگا، اور جو ان کے قریب کھڑا ہوگا وہ اس شخص سے بہتر ہوگا جو ان کی طرف چلنے والا ہوگا، فتنوں کی طرف چلنے والا ہوگا، اور اسی طرح اس چلنے والے سے وہ شخص بہتر ہوگا جو ان فتنوں کی طرف دوڑ کے جانے والا ہوگا، دوڑ کے۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ان فتنوں کو جھانکے گا وہ فتنے اس کو اپنی طرف کھینچ لیں گے۔ جھانکنے سے مطلب کیا؟ جو ان کے قریب جانے کی کوشش کرے گا، قریب جانے کی کوشش کرے گا یا قریب جائے گا تو وہ فتنے اپنی طرف کھینچ لیں گے۔ اب وہ فتنے کس چیز کے ہوں گے؟ وہ بے دینی کے، گمراہی کے بھی، بے دینی اور گمراہی کے، اور وہ فتنے لڑائی جھگڑے کی صورت میں بھی ہوں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا جہاں کہیں لڑائی جھگڑے ہوں ایسی جگہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کہ آدمی لڑائی جھگڑوں کا شکار ہو کے نقصان پہنچ جاتا ہے، اس کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر بے دینی کا فتنے ہوں تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، لڑائی جھگڑے کا فتنہ اسے تو اس کی جان چلی جائے گی، لیکن بے دینی کا اگر فتنہ ہو تو ایمان چلا جائے گا، اور ایمان کو بچانا یہ زندگی، دنیاوی زندگی بچانے سے زیادہ ضروری ہے۔ دنیاوی زندگی اس کی چلی جائے گی، صرف دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اگر ایمان چلا جائے گا، دین سے محروم ہو جائے گا تو صورت میں اس کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ اصل تو ایمان ہے۔ تو خاص کر بے دینی کے، جہاں بے دینی کا ماحول ہو وہاں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ایسے علاقوں میں، ایسی جگہوں میں نہیں جانا چاہیے۔ آج کل لوگ بیٹا پیسہ زیادہ کما لے، ہماری زندگی یہاں دنیاوی زندگی وہ اچھی ہو جائے، ہم کھاتے پیتے لوگ بن جائیں، اس کے لیے بے دین ملکوں میں اپنی اولاد کو بیچتے ہیں۔ اور پھر خاص کر وہ جب نوجوان ہو تعلیم کے لیے، ظاہر بعض ملکوں میں ایسا بے دین ماحول ہوتا ہے کہ وہاں ایک کمرے میں لڑکے اور لڑکیاں رہتے ہیں، ایک کمرے میں، اور بعض ملک تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں ان کے عقائد بڑے خراب ہوتے ہیں، دہری قسم کے، جیسے روس ہو گیا۔ تو اب اور پھر ذرا گوروں کے ممالک وہ کون سے ٹھیک ہیں؟ ایسے ممالک میں نوجوان اولاد کو بیچ دینا تعلیم کے لیے، تاکہ ہماری دنیاوی زندگی اچھی ہو جائے، یہ اولاد کا روحانی قتل ہے، روحانی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ۔ اس میں علماء نے لکھا ہے جہاں قرآن کے الفاظ سے ظاہری قتل کی ممانعت معلوم ہوتی ہے، وہاں روحانی قتل کی بھی ممانعت کا حکم ہے۔ روحانی کہ روزی کے ڈر سے، روزی کے خوف سے، جہاں جسمانی قتل جائز نہیں، روحانی قتل بھی جائز نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے والدین کو پکڑے گا
جنہوں نے دنیا کی خاطر، ٹکوں کی خاطر اپنے اولاد کی روحانی قتل کیا، ان کو ایسے ممالک بھیجا جہاں وہ بے دین ہو گئے، بے دین ہو گئے، دین سے آزاد ہو گئے، اور بعض تو عقائد میں اس حد تک دہری بن جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں کہ وہ تو ماں بہن کو بھی نہیں پہچانتے۔ جیسے گوروں کے ملک میں ایک شخص شوہر بھی ہوتا ہے، وہ بیٹا بھی ہوتا ہے، وہ باپ بھی ہوتا ہے، وہ بھائی بھی ہوتا ہے، وہ شوہر بھی ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے ایسے ممالک میں جب ہم نوجوان اولاد کو بھی ذہن ان کا کچا ہوتا ہے، ذہن اب بھیجیں گے تو ان کے رنگ میں رنگے جائیں گے۔ لہذا یہ جو روحانی قتل جو والدین کریں گے تو اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ ایمان ایسی چیز ہے، اگر ایمان مضبوط ہو جائے ایمان، پھر آدمی روکی سوکی بھی کھائے، اس کو اچھے کھانے والے سے زیادہ مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے اس کو۔ اور بے دینی میں آدمی سب کچھ ہو تو آدمی کو بے سکونی کی وجہ سے اس کا مزہ نہیں ہوتا، پریشان رہتا ہے آدمی۔ اصل ہے ایمانی زندگی، اور ایمان یہ بہت بڑی دولت ہے، اللہ جس کو نصیب کرے۔ اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے اور کامل نصیب ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے فتنوں کے وقت اگر تمہیں کوئی جائے پناہ کی مل جائے تو اس میں چھپ جاؤ۔ کوئی آدمی پناہ دینے والا یا کوئی دور جگہ ہے، وہاں تمہیں کوئی سر چھپانے کی جگہ اور چھپنے کی جگہ ملتی ہے تو وہاں چلے جاؤ۔ اور مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ایسے فتنوں میں سونے والا اس آدمی سے بہتر ہوگا جو جاگنے والا ہوگا۔ اور پھر آگے حدیث کے الفاظ وہی ہیں، ظاہر جو آدمی گھر میں سو رہا ہوگا تو ان فتنوں کی طرف نہ دیکھے گا، نہ جھانکے گا، نہ اس کو پتہ ہوگا، نہ جانے کا خطرہ ہوگا۔ وہ بہتر ہوگا جاگنے والے آدمی سے، کہ جاگنے والے کی طرف سے کہ خطرہ ان فتنوں کی طرف چلا نہ جائے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری کتنی فکر تھی، کتنی فکر تھی کہ اس وقت ظاہر ہے وہ صحابہ کا دور تھا، وہ تو ایسا دور تھا کہ ان کی نیکی پر، ایمان پر، اخلاص پہ قرآن اترتا تھا، قرآن، اور ان کی نیکی، اخلاص، تقوی، پرہیزگاری، للہیت کی گواہی قرآن دیتا تھا۔ ایمان کے دل میں نقش ہونے پہ گواہی قرآن دیتا تھا۔ یہ ہم جیسے لوگوں کے زمانے میں جو فتنے پیدا ہونے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی اور مقصد کیا تھا کہ گوشے عافیت میں چھپ کر ایمان بچاؤ۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، جو اس کو لے کے رب کے پاس چلا جائے، اس کو رب کی رضا بھی ملے، اس کو رب کا دیدار بھی ملے، اور اس کو جنت الفردوس بھی ملے، اور اس کی قبر کی زندگی بھی کیا ملے، کیا بن جائے، وہ بھی بالکل جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جائے، وہاں بھی راحت پائے، محشر کی زندگی بھی چین والی، راحت والی اور سہولت والی بن جائے۔ ایمان والی زندگی اور کامل ایمان کے ساتھ رب کے پاس پہنچ جانا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن آج مسلمان کو ایمان مفت میں ملا ہوا ہے، گھر میں بیٹھ کے ملا ہے، اور پھر اس پہ عمل کرنے کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے، مشکل بھی نہیں ہے کہ نماز پڑھے تو مار پڑے، یہ اگر دین کے کسی اور حکم پہ عمل کرے وہاں قتل ہو جائے اور سخت سنگین خطرات لاحق ہو، یہ چیزیں لاحق نہیں ہے تو اس کی قدر نہیں ہے۔ اس لیے نمازوں کی بھی چھٹی ہے، روزوں کی بھی چھٹی ہے، حرام سے بچنے کی بھی چھٹی ہے، اور ہر چیز کی چھٹی ہے۔ گناہ سے ہم نہیں بچتے، ہر قسم کے گناہ سے، لیکن یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ ایمان دیکھیں، جس چیز کو آدمی استعمال کرتا ہے تو وہ چیز اس سے کیا ہوتی ہے، وہ بڑھتی ہے،
مضبوط ہوتی ہے۔ لوہار کا ہاتھ بڑا مضبوط ہوتا ہے، کیوں؟ وہ لوہے کو پیٹتا ہے۔ فلسفی کا ذہن بڑا تیز ہوتا ہے کہ وہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ ایسا آدمی جتنا دین کا پابند ہوتا ہے اتنا وہ دین پہ پختہ ہوتا ہے، اور اس کی جو روحانی طاقت ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، روحانی ترقی اس کو ملتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آج ہم دین پہ مکمل پابند ہو کے زندگی گزاریں، اس کی برکت سے روحانی ترقی ہوگی، ایمان مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، دنیا میں سکون والی چین والی زندگی ملے گی، اور عزت والی مقام والی، اور آخرت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا اور آخرت کی نعمتیں نصیب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔